السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 10 اپریل عمران خان کی گورنمنٹ کا خاتمہ ہو گیا، چلی گئی، تحریک عدم اعتماد پاس ہو گئی۔ میرے اسی پلیٹ فارم پہ، سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ جب الیکشن ہوئے تھے تو بہت سے دوستوں نے کہا تھا کہ آپ ووٹ دے رہی ہیں، کس کو دے رہی ہیں؟ تو میں نے کہا کوئی اس لائق نہیں ہے کہ میں اس بار ووٹ کاسٹ کروں، کیونکہ مجھے کسی لیڈر پہ اعتبار ہی نہیں رہا تھا۔ مگر پھر حالات نے بتایا، وقت نے بتایا کہ ایک نا تجربہ کار بندہ جو سیاست سے دور تھا وہ آیا سیاست میں۔ وہ یہ نہ پہچان سکا کہ جو میری پارٹی میں دھڑا دھڑ دوسری پارٹیز کے لوگ آ رہے ہیں، میں ان کو کیوں پارٹی میں لے رہا ہوں، یہ اس وقت وہ سمجھ نہ سکا۔ پھر میری آنکھوں نے دیکھا کہ ایک شور اٹھا تحریک عدم اعتماد کا۔ ہر بندہ اپوزیشن کے ساتھ جا کے بیٹھنے لگ گیا۔ سندھ ہاؤس میں جو ہوا وہ میں کیا بتاؤں، سب کو پتہ ہے۔ ایک زمانہ تھا، میری آنکھوں نے دیکھا، میں اس وقت بہت چھوٹی تھی، کہ ایک جھنڈا تھا، اس کے اوپر 9 ستارے تھے۔ 9 ستاروں کے پرچم کے نیچے وہ جو 9 پارٹی کے لیڈرز تھے وہ اسلام کا نعرہ لگا کے اٹھے۔ میں ان کے ایمان پہ کوئی شک نہیں کرتی۔ وہ اٹھے اور آنن فانن ایک شخص تھا، پاکستان کا وزیر اعظم بھٹو، آنن فانن بہت ہنگامے شروع ہو گئے، اس میں بہت سے لوگ غائب بھی ہوئے، اس میں بہت نقصان ہوا، جانی نقصان بہت ہوا۔ یہ میری آنکھوں نے دیکھا ہے، میں نے کتابوں پہ نہیں پڑھا۔ اور پھر بھٹو گرفتار ہو گیا، تختہ الٹ گیا، پھانسی ہوئی۔ جب پھانسی کا اعلان ہوا تو ہمارے گھر میں بہت بحث چل رہی تھی۔ میرے پیرنٹس، میرے چچا، ہم لوگ جوائنٹ فیملی میں رہتے تھے، تقریباً 25-30 افراد رہتے تھے۔ تو بحث سٹارٹ ہوئی کہ بھٹو کی پھانسی کا اعلان ہو گیا مگر کوئی کارکن اٹھا نہیں، اور عام ان پڑھ لوگ بھی کہہ رہے تھے کہ اگر کارکن اٹھ جاتے تو اس کو پھانسی نہیں ہوتی، اس کو پھانسی سے بچا سکتے تھے، مگر کوئی نہیں اٹھا۔ اکا دکا اٹھے، جہاز اغوا کر لیا۔ پھر آج میری آنکھوں نے دیکھا تحریک عدم اعتماد میں جتنے لوگ شامل تھے، ان 9 ستاروں والے پرچم کے نیچے جو تھے وہ انہی کی اولادوں میں سے تھے، انہی کی پارٹیز کے تھے، مگر اس میں پی 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 بھی شامل تھی۔ پی پی پی، پاکستان پیپلز پارٹی، بھٹو کے نواسے اس میں شامل تھے۔ میں حیران رہ گئی کہ یہ جو گیم کھیلا جا رہا ہے یہ تو میں زندگی میں پہلے بھی دیکھ چکی ہوں، مگر اس وقت اس میں پیپلز پارٹی شامل نہیں تھی، پاکستان پیپلز پارٹی ان 9 ستاروں والے پرچم کے نیچے، مگر اب پیپلز پارٹی بھی اس میں شامل تھی۔ تو یہ ہر پاکستانی جو ہے حیران ہے
بہت سے لوگوں سے یہ پوچھا گیا، اس سوشل میڈیا پہ ویڈیو وائرل ہوئی، کہ کیا آپ اپنی اولاد کے لیے دعا کر سکتے ہیں کہ مریم جیسی ہو یا بلاول جیسے ہوں؟ تو لوگ چپ کر گئے، مگر وہ شیر کے اور پیپلز پارٹی کے ہی کارکن تھے۔ مگر جب عمران خان کا نام آیا تو لوگوں نے کہا کہ ہاں ہم دعا کرتے ہیں ہمارا بیٹا عمران خان جیسا ہو۔ میں کسی پارٹی کی سپورٹر نہیں ہوں، مگر میں نے اپنی زندگی میں جو کچھ دیکھا، بھٹو کو پھانسی ہوئی کیونکہ اس نے روس کے ساتھ مل کے پاکستان سٹیل مل لگائی۔ بھٹو نے ایٹمی بم بنانا سٹارٹ کیا، اس کو اس کی سزا ملی، اور لوگ اکٹھے ہوئے، 9 ستاروں والا پرچم بنا، حل اس کا نشان تھا، حل۔ اس میں جلوس بھی نکلتے تھے، اور میرے سیدھے سادے عوام جو تھے اس چیز کو نہ سمجھ سکے کہ جو ہمیں ایٹمی طاقت بنانا چاہ رہا ہے اسی کے خلاف ہم کھڑے ہو گئے۔ اور آج میں فخر سے کہتی ہوں کہ عمران خان نے اقوام متحدہ میں جا کے، کفار کے قصروں میں جا کے کلمہ حق بلند کیا، نعرہ تکبیر لگایا، اسلامو فوبیا پہ بات کی، مسلم بلاک بنانے کی بات کی۔ اور آج میں کہتی ہوں، فخر سے کہتی ہوں، میں اپنے ان دوستوں کو بھی کہتی ہوں کہ آپ لوگوں کا انتخاب صحیح تھا۔ جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ چلا گیا ہے، اس کو گرفتار کر لیا جائے گا یا پھانسی دے دی جائے گی کیونکہ کوئی سر اٹھا نہ سکے دوبارہ، میں ان کو یہ کہنا چاہتی ہوں، عمران خان اسمبلی سے جا کے زیادہ مقبول ہو گیا ہے، آپ اس کو 5 سال پورے کرنے دیتے۔ اپوزیشن سے میں کہتی ہوں، ہاں شہباز شریف نے کہا کہ بھکاریوں کی کوئی چوائس نہیں ہوتی۔ میں شہباز شریف صاحب سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ سر، آپ ہوں گے بھکاری، آپ کو پیٹ کی فکر ہوگی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پیٹ پہ 2 اینٹیں باندھ کے بھی گزارا کرتے تھے، صحابہ کرام اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ کے بھی گزارا کرتے تھے، آپ نے کیسے پوری قوم کو بھکاری کہہ دیا؟ ہم بھکاری نہیں ہیں، ہم وہ پاکستانی ہیں جن کے ماں باپ نے سرحدیں عبور کرتے ہوئے 1947 میں اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے ماں باپ کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا، شہید ہوتے ہوئے دیکھا۔ میرے پیرنٹس یتیم ہو کے یہاں آئے تھے، انڈیا میں یتیم نہیں تھے۔ میرے والد نعرہ تکبیر بلند کرنے والوں میں سے ہیں، اور نعرہ تکبیر کی طاقت کیا ہوتی ہے یہ ہمارے خون میں شامل ہے۔ آپ نے اپنے آپ کو بھکاری کہا، قوم کو بھکاری نہ کہیے۔ اور ہاں، جب سے عمران خان آیا ڈرون حملے نہیں ہوئے، یہ یاد رکھیے گا سر، شہباز شریف سر، یہ یاد رکھیے گا کہ ڈرون حملے نہیں ہوئے۔ اب اگر ہوتے ہیں تو کون قصوروار ہوگا؟ 25 سال سے مولانا فضل الرحمان صاحب عزت مآب 25 سال کشمیر کمیٹی کے سربراہ رہے، کشمیریوں کو آزادی نہیں ملی۔ عمران خان سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں ڈومیسٹک طور پہ، وہ سیاست کو سمجھ نہیں پائے، سیاستدانوں کو، لوٹوں کو سمجھ نہیں پائے کہ ان کا ایمان صرف سام چاچا جی کے بریف کیس میں ڈلے ہوئے ڈالرز ہوتے ہیں۔ مگر اب سمجھ آ جائے گا، اب میں امید کرتی ہوں کہ اب سمجھ آ جائے گا، اور نظریاتی لوگ ہی اب اس پارٹی میں رہیں گے۔ تو آخر میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حافظ و ناصر ہے۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خراسان سے جو ٹھنڈی ہوائیں آتی تھیں، افغانستان، ایران، یہ خطہ ہی ہے خراسان، جس میں پاکستان بھی بن چکا ہے، یہاں کوئی غلط کام نہیں کر سکے گا۔
کیونکہ دلوں کے حال اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. اور شہباز شریف صاحب سر، آپ مسلم لیگ نون کے بندے ہیں. اپنے آپ کو بھکاری کہہ کے آپ نے دلوں کو زخمی کر دیا، دلوں کو زخمی کر دیا. امید کرتی ہوں پاکستان خوش و آباد رہے، چلتا رہے گا انشاءاللہ، کیونکہ خراسان سے ہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ٹھنڈی ہوائیں گئی ہیں. تو یہیں سے ہی لوگوں نے اٹھنا ہے، یہیں سے ایمان ہے ہمارا. اور ہاں، 9 ستاروں والا پرچم نہ میں بھولی ہوں، اور نہ ہی میں آج کی اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد آنے پہ اپوزیشن جو تھی اس کو بھولی. یہ ساری تاریخ میری آنکھوں دیکھی ہے. لوگ یقین نہیں کریں گے، میرے بہت سے دوست بھی آج بات یہ سن کے یقین نہیں کریں گے کہ وہ جو 9 ستاروں والے پرچم کا زمانہ تھا